الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے تفسیر ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. آج تفسیر کریں گے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا اپنی تعریف سے کی ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد ایک تو تعریف کے لیے آتا ہے، حمد کا لفظ. ہم کسی کی اگر تعریف کرتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے ایک حمد آتا ہے، ایک مدح آتا ہے، ایک ثنا آتا ہے. یہ تین لفظ تعریف کے لیے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں الحمد کا لفظ استعمال کیا ہے. حمد، ثنا اور مدح مجموعی طور پر تو تینوں تعریف کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ سامنے والی کی تعریف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہ اختیاری طور پر صفات رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی اس کے اندر وہ صفات ہیں کام کرنے کی جس پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے. یعنی جھوٹی تعریف الحمد کے ذریعے نہیں ہو سکتی. حمد جو کہتے ہیں وہ سچی ہی تعریف ہوگی، اور تعریف کس بات پر ہوگی کہ اس کے اندر وہ صفات ہیں یقینی طور پر، جب ہو سکتی ہے حمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر چونکہ تمام صفات ہیں اور کمال اختیاری ہیں، یعنی اختیار سے ہیں اس کے اندر وہ ساری صفات، وہ خود اپنے فعل سے اور اپنے ارادے سے سب کام کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے لیے حمد کا لفظ استعمال فرمایا. یوں نہیں فرمایا المدح للہ یا الثناء للہ، بلکہ الحمد للہ. مدح کو بھی چھوڑ دیا، ثنا کو بھی چھوڑ دیا. مدح کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا، چاہے وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، بس کر دی اس کی تعریف، چاہے اس کے اندر وہ صفات ہوں یا نہ ہو جس کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن بس تعریف کر دی اس کی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جو مداحین ہیں نا، مدح کرنے والے، تعریف کرنے والے بہت، ان کے منہ پر مٹی ڈال دو. یعنی جو تعریف منہ پہ کرتے ہیں ان کے منہ پہ مٹی ڈال دو، خاک ڈال دو. اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کے منہ پر ہی تعریف کرے، گویا کہ اس نے اس کی گردن توڑ دی. یعنی منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مدح کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ مدح جو ہوتی ہے وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، کوئی سی بھی ہو، تعریف کر دی جاتی ہے. لیکن حمد میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ استعمال کیا. ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں، تعریف کرنے کو. جیسے کہتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا اس کی حمد و ثنا، ہم نے ثنا کی اس کی، تو یہ بھی تعریف کے استعمال میں ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ثنا کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی جائے، یعنی اس کے اندر اتنی صفات ہیں کہ ان کو ہم اگر گننا چاہیں گن ہی نہیں سکتے، تو بار بار تعریف کرنی پڑ رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے دعا مانگتے ہوئے کہا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی تیرے اندر اتنی صفات ہیں اور اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ میں اس پہ تعریف نہیں کر سکتا. کیونکہ ثنا کہتے ہیں بار بار تعریف کرنے کو. کوئی بھی نعمت ہوئی، کوئی بھی صفت ہوئی، پھر تعریف کرو، پھر تعریف کرو، بار بار. تو اللہ کی نعمتیں اور اس کی کلمات اس کی اتنے ہیں کہ وہ تعریف کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو تو بس ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہو. ہم نہیں کر سکتے تیری اتنی تعریف جتنا کہ تو خود ہی کر سکتا ہے بس اپنی تعریف. جیسا کہ
سورہ کہف کے اندر آخر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی صفات اور اس کی تعریف اگر تم کرنا چاہو، اور اس کے لیے جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں ان کو قلم بنا لو، اور سمندر جو 7 سمندر ہیں ان 7 سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو، اور پھر تم اللہ کی تعریف کرو، لکھو ان قلموں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو کہاں تک اللہ کی تعریف کوئی کرے گا؟ ایک قلم سے آدمی اگر لکھے گا، صبح سے بیٹھے گا، اس کا وہ روشنی ختم نہ ہوگی، ہاتھ دکھ جائے گا، وہ تھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اپنی تعریف کے بارے میں کہ سارے درختوں کے قلم بناؤ۔ کتنے قلم بنیں گے جی؟ وہ قلم ہی نہیں گنے جائیں گے، تعریف تو دور کی بات ہے۔ اور 7 سمندر کی کتنی سیاہی بنے گی؟ ذرا سی اتنی سی ڈبی آتی سیاہی کی، وہ مہینوں چل جا، اور زیادہ بھی چل جاتی ہے۔ اتنے بچے ایسے پڑھ کے رکھی، آج تک رکھی، ان کی سیاہی ختم نہ ہوئی، وہ لکھا نہیں اتنا۔ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے اور لے آؤ، تو 7 سمندر اور لے آؤ پھر، اور پھر اپنے رب کے کلمات کو لکھو، تعریف کو لکھو، یہ سب ختم ہو جائیں گے، تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ثنا بیان ہی نہیں کیا، یہاں تو الحمد بیان کیا، یعنی ثنا کہتے ہیں اسے جو بار بار تعریف کی جائے، وہ بھی بیان نہیں کیا اللہ نے تو الحمد بیان کیا۔ الحمد کا مطلب ہے یہاں شروع میں جو الف لام آیا کہ جتنی طرح کی بھی تعریف ہو سکتی وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ کتنی بھی تعریف کرو، یا جس طرح کی بھی تعریف ہو، جن الفاظ میں بھی ہو، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہاں ایک اس معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ یہ الف لام جنس کے لیے ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف کی قسم ہے، جنس ہے، تعریف کرنا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو تعریف، وہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کا لفظ استعمال فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب تمام تعریفوں کو ایک مفہوم یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی خوبصورت انسان دیکھا، تو کیا اس خوبصورت انسان کا کمال ہے یہ کہ خود بن جائے خوبصورت؟ کس نے بنایا اسے؟ کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، در حقیقت اللہ ہی کی تعریف آئے گی۔ آپ نے کوئی بلڈنگ دیکھی، کوئی عمارت دیکھی، یا کوئی بھی چیز دیکھی، کوئی گاڑی دیکھی، کوئی اچھی جگہ دیکھی، لیکن جب آپ غور کریں گے یہ سب بنایا کس نے، کہ یار اسے تو مستری نے بنایا، کہ مستری کو ہنر کس نے دیا؟ یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جتنی بھی طرح کی تعریف ہو سکتی ہیں سب اللہ کی۔ آگے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا کہ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے، تمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔ رب کے معنی بہت سارے آتے ہیں، رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی میں یا اور دوسرے گلف کنٹری میں اپنے مالک کو ارباب کہتے ہیں، ارباب، تو وہ رب سے ہی نکلا ارباب، جبکہ حدیث کے اندر منع ہے کہ کسی کو رب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رب تو اللہ ہی ہے، تو یہ غلط لفظ ہے یہ۔ تو اس رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، اور رب کے معنی تربیت کرنے والے کے بھی آتے ہیں، اور ایسی تربیت کرنا کہ اسے دھیرے دھیرے اس کے مناسب آخر تک اس کے مقصد اور منزل تک پہنچا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس معنی کا رب ہے کہ وہ پہلے پیدا کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے، پھر بوڑھا کرتا ہے، یعنی پوری تربیت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ اب کوئی یوں کہنے لگے جی تربیت تو بچے کی ماں باپ کرتے ہیں، تو ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ رب کا آیا ہے، لیکن فرق ہے اس میں، جیسا کہ قرآن کے اندر آیا ہے ماں باپ کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ربیانی صغیرہ، رب کا لفظ آیا، جیسا بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے ایسی تو ان پر رحم کر۔ تو یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا والدین کے لیے، لیکن وہ ظاہری تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو تمام انسانوں کی تربیت کی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی، آسمان بنائی، یعنی ساری چیزوں کی ایک انسان کے لیے خدمت میں لگا دیا، یہ اصل تربیت ہے، یعنی اس کو نشو نما دی، اس کی پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیس سے ہست بنایا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا انسان اور اس کو پیدا کر دیا، وجود دے دیا۔ تو اصل تربیت تو یہ ہے،
یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو استعمال فرمایا کہ دیکھو یہ جو رب ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک عالم کا رب نہیں ہے۔ عالم کا مطلب ہے جیسے انسان ہے تو انسانوں کا بھی ایک عالم ہے، جنات ہے جناتوں کا عالم ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عالم جو ہے وہ 40,000 ہیں۔ کتنے؟ 40,000 عالم، یعنی انسان جو جتنے بسے ہوئے ہیں اربوں خربوں، یہ صرف ایک عالم ہے۔ اسی طرح جنات ہے، ہمارا یقین ہے جنات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے۔ اسی طرح سے چرند پرند نباتات جماعتات جتنی بھی گھاس پھوس سب یہ ایک عالم ہے الگ الگ۔ اس طرح سے 40,000 عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، کہ وہ تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ تو اب بتائیے جو اتنی بڑی قدرت اور طاقت والا ہو تو تمام تعریفیں اس کے لیے ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سب تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی۔ جب وہ اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی عالم کی کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور سائنس والوں نے بھی کائنات کو ناپنا چاہا تو ناپ نہیں سکے، اور خربوں سالوں تک آگے چلی جا رہی ہے، اس کی انشاءاللہ تفسیر آئے گی۔ اب تو صرف یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کا آغاز کیا ہے اس سورت کا، وہ اپنی تعریف سے کیا ہے۔ آگے پھر اس میں دعا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے کچھ لینا ہوتا، مثال کے طور پہ مدرسے والے چلے جائیں کسی سیٹ کے پاس، تو کہتے ہیں جی حضرت آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، آپ تو فلاں کو بھی دیتے ہیں، آپ نے پہلے ہمارے کمرے بنوائے تھے، آپ نے یوں کروایا تھا وہ کروایا تھا، اور اپنا اس کو تعریف کر کے اس کا پھر وہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لو لے لو۔ تو یعنی کسی کے بھی دربار میں آپ جاؤ، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، پہلے اس کی تعریف کی جاتی۔ فقیر بھی کوئی آتا، اللہ تعالیٰ تمہیں یوں کر دے وہ کر دے، ایسا دے دے ویسا دے دے، تم تو بڑے اچھے ہو، یوں ہے وہ ہے، اور بس اپنا وہ کام کر لیتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر مانگو، اور حدیث میں بھی آتا ہے جب دعا کرو تو اس کے آداب میں سے یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر میرے اوپر درود ہو، پھر مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، تمام عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اقربا اعزا رشتہ داروں میں جو بھی بیمار چل رہے ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو جیلوں میں بند ہیں یا اللہ ہماری سوچ سے زیادہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں قید و بند میں رکھا گیا ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کے گھر والے ان کی راہ تک رہے ہیں، سالوں سالوں ہو جاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا کر جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی کچھ صورتحال ایسی ہی ہے، یا اللہ تمام جیلوں میں بند کو رہائی عطا فرما، باعزت بری فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے طفیل محبت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔